اب اس 2020 کا ختام ہونے والا ہے، تو کچھ مہینے باقی ہیں، لیکن بہت کچھ ہوگا ان آخری 2-3 مہینوں میں بھی۔ الیکشن بھی ہیں امریکہ کے، بہت کچھ ہے، لیکن ہم 2021 کی بات کر رہے ہیں اینڈ بیونڈ 2021 کی بات کر رہے ہیں، اور میں نے بہت سارے یہاں پر بیرون ملک سے اور اندرون ملک پاکستان سے جو اسٹرالوجر ہیں یا جو بھی علم رکھتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں یہ بات، جو حساب کتاب کرتے ہیں، ان کی پروڈکشن جو ہیں تقریباً 5-6 میرے پاس آئی ہیں، تو وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں پاکستان کی بھی ہیں اور انٹرنیشنل پہ کیا ہوگا وہ تمام چیزیں بھی ہیں، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ایک بات کو اپنے عقیدے میں، ایمان کو مضبوط رکھیے گا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا ہے، لیکن حساب کتاب کی حد تک ہم ان کو رائے دیتے ہیں کہ وہ اپنا حساب کتاب کر کے یا جو بھی ان کے پاس علم ہے اپنی کیلکولیشن کر کے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے جو پروڈکشنز آ رہی ہیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو 2021 کا سال ہے، یہ اس میں دنیا جو ہے وہ واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک حصہ چین کے حصے میں آئے گا اور ایک حصہ جو ہے وہ امریکہ کے حصے میں آئے گا، اور یہ کچھ عرصے کے لیے یہ مقابلہ چلے گا۔ معیشت پر اعتبار سے یا کسی گروپ بندی کے اعتبار سے یہ دنیا واضح تقسیم کا شکار ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو دوسری پیشن گوئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جزیرہ نما آسٹریلیا جو ہے، یعنی کہ کچھ ممالک دنیا میں ایسے ہیں جو باقاعدہ کوئی کسی کے ساتھ اپنی باؤنڈری شیئر نہیں کرتے، اس میں نیوزی لینڈ بھی آتا ہے، اس میں جاپان بھی آتا ہے، اس میں آسٹریلیا بھی آتا ہے، بہت سارے ممالک ہیں جو جزیرہ نما ملک کہلاتے ہیں، اس میں آسٹریلیا بھی آتا ہے جس کی سرحد کسی ملک کے ساتھ نہیں ملتی ہے۔ وہ ایک بلا ضرورت جنگ میں جو ہے وہ شریک ہو جائے گا، اور اس وجہ سے اس کی جو معیشت ہے وہ زوال پذیر ہوگی، وہاں پر بے روزگاری عام ہوگی، اور یہ تمام مسائل جو ہیں وہ آسٹریلیا میں جنم لیں گے، اور اس سے آسٹریلیا بچ سکتا ہے، مگر وہ بچنے والا جو حساب کتاب لگا رہے ہیں انہیں بچتا ہوا آسٹریلیا بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو ان کا حساب کتاب ہے، مجھے تو جاپانی بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مگر ذکر یہاں پر صرف آسٹریلیا کا ہے، تو پھر ان کی ہی بات کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ جب ہم ذائچوں کی بات کر رہے ہیں، حساب کتاب کی بات کر رہے ہیں، پیشن گوئیوں کی بات کر رہے ہیں، تو وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ ہندو برادری جو ہے جب وہ کوئی کام کرتی ہے تو اس مہورت پہ کام کرتی ہے، اور وہ ذائچوں پہ کام کرتی ہے، تمام چیزوں پہ کام کرتی ہے۔ پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے یہ چیزیں سب کی تھیں، اور انہوں نے بتا دیا تھا اپنے لوگوں کو کہ 4 جنگیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوں گی، اور چوتھی جنگ جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگی۔ اور جنگوں کے حوالے سے جب انہوں نے نتیجہ نہیں بتایا کہ وہ چوتھی جنگ میں ہوگا کیا، لیکن وہ فیصلہ کن ہوگی یہ انہوں نے ضرور بتایا تھا، ان کے علم میں تھا۔ اور اگر ان کے علم کی ہم بات کریں تو میں ایک گمان کر سکتا ہوں، مجھے پلیز کمنٹ کر کے بتائیں کیا میرا گمان ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے جنگوں کے حوالے سے بہت، ان کا جو سٹانس تھا وہ بہت سخت تھا کہ پاکستان اور جو بھارت ہے اس کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سٹانس انہوں نے بہت اسٹرانگلی لیا تھا، اور اس کے اندر مثال میں آپ کو دوں تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار یہی بتا دیا تھا کہ جو کشمیر ہیں، ان کی ریکارڈنگ موجود ہے یوٹیوب پر، میں نے سنی ہے، اگر آپ کو نہیں مل رہی تو مجھے بتائیے گا، میں اس کو اپنی فیس بک پر ڈال دوں گا۔ ان کی اپنی آواز میں یہ ریکارڈنگ موجود ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کی مرضی ہے کہ وہ جس کی طرف چلے جائیں، مرضی ہے وہ پاکستان کی طرف چلے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، وہ بھارت کے ساتھ مل جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، دونوں صورتوں میں مرضی کشمیر کی ہونی چاہیے۔ یہ ایک پوائنٹ ان کا ہم نے اپنی کانوں سنا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو ہے انہوں نے بھوک ہڑتال بھی کی تھی اس سلسلے میں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ غدار ڈکلیئر ہو گئے اور وہ قتل ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو پیشن گوئی ہمارے سامنے آتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ لال مسجد انتظامیہ کے ساتھ ایک کوشش کریں گے کہ اسلام آباد کو جو ہے وہ قبضہ کہہ لیں آپ اس کو، یا جو بھی انتظام وہ کریں گے، یا احتجاج کہہ لیں کہ وہ کوشش کریں گے، لیکن اس درمیان جو ہے وہ ہو نہیں پائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سال کے اینڈ میں یا 2021 کے شروع میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اریسٹ ہو جائیں اور ان کو جیل ہو جائے، اور اس جیل کے اندر ان سے امامت کا کام لیا جائے گا۔ یہ یہاں پر جو مجھے بتایا گیا وہ یہ ہے کہ امامت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ اکثر اسٹرالوجر کو، تو یہ ان کی علم ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، باقی غیب کا علم میں نے کہا کہ اللہ کو ہے۔ 5ویں پیشن گوئی میں پاکستان کے بارے میں جو ہے خوشیوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور اس میں معدنیات نکلنے کی بات ہو رہی ہے، مختلف تیل نکلنے کی بات ہو رہی ہے، مختلف چیزیں نکلنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ذائچے کے اعتبار سے جو لوگوں نے نکال کے دیا ہے مجھ کو وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ قدرتی وسائل ہمارے سامنے آئیں گے بے تحاشا۔
چھٹی پیشن گوئی میں پاکستان کے دوستوں کے حوالے سے میں بات کی جا رہی ہے. اس میں کہہ رہے ہیں بہت اضافہ ہوگا, اور وہ اضافہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 206 ممالک میں سے 203 ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے دوست ہوں گے, اور انتہائی مقبولیت کی سطح پر پاکستان چلا جائے گا. اور جن سے پاکستان کی دوستی نہیں ہوگی وہ تقریباً شاید 3 ممالک رہ جائیں گے, لیکن وہ پاکستان کی مرضی سے دوست نہیں ہوں گے. ایک تو بھارت ہے, جو اس کے ساتھ ہمارا کیا مسئلہ ہے وہ خود جانتا ہے, میری لمبے نہیں ہے, انہیں کیا پرابلم ہے. لیکن جو ممالک ہمارے دوستوں کی فہرست میں نہیں ہوں گے وہ امریکہ سے اور عرب کی ریاستوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری پاکستان سے کسی بھی طریقے سے کسی بھی کنڈیشن پہ دوستی کرا دی جائے, لیکن ہماری دوستی کرا دی جائے. دعا سلام کروا دیں, کہیں ہیلو ہائی کروا دیں, کچھ نہیں تو قبولیت ہی کروا دیں, تو یہ تمام چیزیں ہوں گی. ایک پیشن گوئی جو 2021 کے حوالے سے کی جا رہی ہے یا بیونڈ ہو سکتی ہے, وہ میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہے, آپ لوگوں کے لیے بہت سرپرائز کا باعث ہوگی, اور آپ کو کوئی بھی خوشی ہوگی. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی زمین میں اضافہ ہوگا. یعنی کہ پاکستان کی زمین کا مطلب میں لیتا ہوں کہ پاکستان ایکسٹینڈ ہوگا, پاکستان بڑا ہوگا. تو جو نقشہ آپ لوگوں نے اپروو کروایا ہے, پاکستان نے اپروو کیا ہے, اس کا مطلب میں جو لے رہا ہوں, یہ میرا گمان ہے, آپ مجھے ٹھیک کر سکتے ہیں, کہ اگر پاکستان کی زمین میں اضافہ ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ جو نقشہ ہی پاکستان کا ہے وہ زمین میں اضافہ نقشے کے طور پر ہو چکا ہے. اب اس کے شاید پریکٹیکل ورژن جو ہے ہمیں 2021 میں یا بیونڈ